بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق یعنی اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ دراز تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ حاضر دیتا تھا اور یہ بادشاہ پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ تو وہ جواب دیتا، اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خانقاہ پر انگور کی بیل اگائی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی تھی۔ جب اس کو پیاس لگتی تھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تھا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اس سے پی لیتا تھا۔ اسی طرح سے ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس سے مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس نے پکار کر کہا اے اللہ کے بندے، تو اس بزرگ نے کہا لبیک۔ عورت نے کہا کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ فرمایا وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہے ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا میرا شوہر مجھ سے بہت دور ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس ایک رات کے لیے ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے کہا اوپر آ جا۔ بس جو وہ خانقاہ میں پہنچ گئی تو کپڑے پھینک دیے اور ننگی کھڑی ہو گئی اور اس کے سامنے اپنا بدن ظاہر کر دیا۔ تو بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ عورت نے جواب دیا تیرا کیا جاتا ہے، اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہا اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ بزرگ نے نفس سے کہا تو تباہ ہو جائے، تو گندک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میری عرصہ دراز کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ ہر زانی کی بخشش نہیں ہے، زانی کو دوزخ میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا۔ یہ ایسی آگ ہے جو بجھنے کو نہیں ہے اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی بھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس کے نفس نے اس کو اس کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے کہا میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع مند کروں گا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بزرگ نے دیے کو تیل سے بھر دیا، بتی کو موٹا کر دیا جس کو یہ عورت دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھ دیا، یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ بزرگ چیخ کر بتی سے کہنے لگا تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ اس کا انگوٹھا کھا گئی، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا چھوڑ دی، اور اس بزرگ نے اس کو اس کے کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا اے لوگو، فلاں کی بیٹی فلانی سے عابد نے زنا کیا ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانہ تک پہنچا اور زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا میرے پاس یہیں موجود ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا اس کو کہو کہ وہ میرے پاس اتر آئے۔ بزرگ نے کہا وہ مر چکی ہے۔ بادشاہ نے اس کو کہا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ پھر اس نے عبادت خانہ گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا۔ عورت کو اٹھایا گیا اور عابد کو عقوبت خانہ میں لایا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرا سے چیر دیتے تھے۔ عابد کا ہاتھ اس کی آستین میں چھپا ہوا تھا اور وہ اصل واقعہ نہیں بتا رہا تھا۔ پس آرے کو عابد کے سر پر رکھا گیا اور جلادوں کو کہا گیا کہ آرا چلا دو، اور انہوں نے آرا چلا دیا۔ جب ارادہ دماغ تک پہنچا تو آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمہ نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ میرے غلبہ و جلال کی قسم اگر دوسری مرتبہ آہ نکلی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ اس نے کوئی آہ نہ نکالی اور نہ کوئی بات فرمائی حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ رحمت اللہ علیہ جب وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت میں روح لوٹائی تو عورت نے کہا اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس نے سارا واقعہ نقل کیا تو جب انہوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا جلا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا
اگر ہمیں علم ہوتا تو ہم اس کو کبھی بھی نہ چیرتے۔ عابد تو 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ تو ان دونوں کے لیے ایک قبر کھودی گئی تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور پایا۔ پھر ان دونوں کو جنازہ پڑھانے کے لیے لائے تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کی، صبر کرو یہاں تک کہ ان پر فرشتے جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل کی طرف سے، اپنا بندہ اور اپنے ولی کی طرف ہے۔ میں نے اپنی عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو جمع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ بحوالہ کتاب آنسو کا سمندر، صفحہ 250۔ افلاطون جو بہت بڑا حکیم اور اپنے زمانے کے بڑے عقلمند لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا، اور اس کی تحقیقات دنیا میں آج بھی معتبر اور مستند مانی جاتی ہیں۔ وہ جنگل میں ایک معمولی جھونپڑے میں رہتا تھا، لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا تھا۔ اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ وہ اللہ کو تو مانتا تھا مگر رسولوں کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ فرض کرو کہ اللہ تعالیٰ پتھر پھینک رہا ہے اور بندوں کی جانب پھینک رہا ہے اور بندے اس کا نشانہ ہیں، اور اللہ کے تیر مصیبتوں اور پریشانیاں، بیماریاں اور حادثات ہیں۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے ان تیروں سے بچنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال پر فی البدیہہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تیر پھینکنے والا سامنے تیر پھینکے گا، اپنی بغل میں نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، جو اللہ کے قریب ہو جائے گا اسے تیر کیسے لگے گا، اور جو دور ہے ظاہر ہے کہ اسے تیر لگے گا۔ جب یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ ایسا فی البدیہہ جواب تو شاید دنیا میں کوئی دے نہ سکے، اور کہا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میں مانتا ہوں لیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں، آپ کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میں تو بڑا عقلمند اور فلسفی ہوں۔ ایک حدیث میں اسی مضمون کو اس طرح مختصر کر کے بیان فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل 3 جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس چلے آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ الغرض قبر میں صرف اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے قبر کے حالات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔